بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو میراث، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے طبقہ دوم کی میراث۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ نسبی رشتہ داروں میں طبقات ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ۔ پہلے طبقے میں ماں باپ اور بچے ہیں، اور اگر بچے نہ ہوں تو ان کے بچے ہیں۔ دوسرے طبقے میں ہیں دادی دادا اور نانی نانا اور بہن اور بھائی۔ اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے دوسرے طبقے کی میراث۔ اگر کسی کے دادی دادا ہوں اور نانی نانا ہوں اور ان کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ان دادی دادا اور نانی نانا کو میراث ملے گی۔ البتہ جب کہا جائے جد تو فقہ میں میراث کے موضوع میں جد سے مراد ہے دادا بھی اور نانا بھی، لیکن جب ولایت کے موضوع میں جد کہا جائے تو وہاں پر مراد ہے دادا، یعنی کہا جائے کہ بچے کا ولی اس کا جد ہے، یعنی بچے کا ولی اس کا دادا ہے۔ تو اگر پہلا طبقہ نہ ہو تو دوسرے طبقے میں دادی اور دادا اور نانی اور نانا کو میراث ملے گی، اور اسی طرح سے بہن بھائیوں کو میراث ملے گی، اور اگر بہن بھائی نہ ہوں تو پھر ان کے بچوں کو میراث ملے گی۔ اگر مرنے والے کے صرف ایک بھائی ہو تو تمام میراث اس بھائی کو ملے گی، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو تو تمام میراث اس کی بہن کو ملے گی، اور اگر مرنے والے کی کئی بہنیں ہوں تو تمام میراث ان بہنوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگی، اور اگر مرنے والے کے کئی بھائی ہوں تو تمام میراث ان تمام بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اگر مرنے والے کے ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو تمام میراث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے بھائی کو ملیں گے، 1 حصہ بہن کو ملے گا۔ اور اگر ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں تو تمام اس کی میراث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے ایک بھائی کو ملیں گے اور 1 حصہ ایک بہن کو ملے گا۔ اور اگر 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر بھائی کے 2 حصے ہیں، تو 2 اور 2 4، اور 2 بہنیں ہیں تو ان کا 1 یہ ہو گئے کل 6 حصے۔ اب اگر مرنے والے نے 60,000 روپے چھوڑے ہیں اور اس کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں تو 20,000 بھائیوں کو ملیں گے اور 10,000 بہنوں کو ملیں گے۔ اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں اپنے ہی ماں باپ سے، فرض کریں ایک شخص مرا ہے اور اس کے بہن بھائی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے ہیں تو انہیں میراث ملے گی، اور اگر باپ کے بچے ہیں یعنی ماں مشترک نہیں ہے تو انہیں میراث نہیں ملے گی۔ اب اگر یہ سب بھائی اپنے ہی ماں باپ سے ہیں اور سب کے سب لڑکے ہیں تو برابر میراث تقسیم ہوگی، سب کی سب اگر بہنیں ہیں تو ان کے درمیان میراث برابر تقسیم ہوگی، اور اگر بہن بھائی مشترک ہیں تو بھائیوں کے 2 حصے اور بہنوں کا 1 حصہ۔ اب اگر ایک ہی ماں باپ سے بہن بھائی نہیں ہیں، فرض کریں شخص مرا، اس کے بہن بھائی تو ہیں لیکن دوسرے باپ سے، تو ہم نے عرض کیا کہ اگر ماں اور باپ سے ایک بھی بہن ہوگی تو سب کچھ اسے ملے گا، باپ کی بیٹیوں اور باپ کے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ بس اگر اس کے ماں اور باپ کی جانب سے سگے بہن بھائی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو باپ کے بچے ہیں انہیں میراث ملے گی۔ اگر مرنے والے کے اپنے ہی ماں باپ سے بہن بھائی ہیں یعنی سگے بہن بھائی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی تو انہیں میراث ملے گی، لیکن ماں کی طرف سے جو ہیں انہیں میراث نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اس کے ماں باپ کی جانب سے سگے بہن بھائی نہیں ہیں اور ماں کی جانب سے سگے بہن بھائی ہیں تو ماں کے بچوں کو میراث ملے گی۔ اب اگر یہ ماں کے بچوں میں سے یعنی اس مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، یا فرض کریں ایک ہی بہن ہے جو ماں سے ہے تو سب کچھ اسے ملے گا، یا ایک ہی بھائی ماں سے ہے سب کچھ اسے ملے گا۔ اگر 2 بھائی ماں سے ہیں تو یہ ساری پراپرٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، 2 بہنیں یا 4 بہنیں یا 6 بہنیں ہیں سب کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، اور اگر ماں سے کچھ بیٹے بھی ہیں اور کچھ بیٹیاں بھی ہیں یعنی ماں کے دوسرے شوہر سے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اس کے بہن بھائی ہیں لیکن باپ مشترک نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کے بھائی بہن اپنی ماں اور باپ سے بھی ہیں یعنی بھائی بہن ہیں مشترک ہیں، ماں باپ مشترک ہیں، اور کچھ بچے باپ کے ہیں اور کچھ بچے ماں کے ہیں تو ایسی صورت میں باپ کے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا، ماں کے بچوں کو ملے گا۔
اب اگر ماں سے فقط ایک بیٹی یا ایک بیٹا ہے تو تمام پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے تمام مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اس کی ماں سے جو بہن یا بھائی ہے اسے ملے گا، اور 5 حصے تقسیم ہوں گے اس کے ان بہن بھائیوں کے درمیان کہ جن کے ماں باپ مشترک ہیں، اور 2 حصے لڑکوں کے ہوں گے اور 1 حصہ ان میں سے لڑکیوں کا ہوگا، جو تقسیم ہم نے پہلے بیان کی۔ اگر کسی کے ماں باپ سے بھی بہن بھائی ہیں، یعنی وہ بہن بھائی مشترک ہیں ماں باپ سے، اور باپ سے بھی بچے ہیں اور ماں سے بھی بچے ہیں، تو پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ ایسی صورت میں جو باپ سے بچے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ ماں سے بچے اگر 1 سے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ صرف 1 ہیں، تو ایسی صورت میں 6 حصے ہوں گے۔ 1 حصہ ماں سے جو بہن یا بھائی ہے اسے ملے گا، اور 5 حصے تقسیم ہوں گے ان بہن بھائیوں کے درمیان کہ جن کے ماں باپ مشترک ہیں۔ اب مسئلے میں فرق یہ ہے کہ ماں سے 1 سے زیادہ بچے ہیں، تو ایسی صورت میں تمام پراپرٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، تمام اموال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 1 حصہ جو ماں سے بہن بھائی ہیں انہیں ملے گا، اور 2 حصے ملیں گے ان بہن بھائیوں کو کہ جو ماں باپ جن کے مشترک ہیں۔ اب یہاں پر فرق یہ ہے کہ جو ماں سے بچے ہیں انہیں 1 حصہ ملے گا، تو وہاں پر لڑکے اور لڑکی کا حصہ الگ نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگا۔ اور یہ جو ماں باپ سے مشترک بہن بھائی ہیں ان کے درمیان حصے اسی ترتیب سے بٹیں گے کہ تمام پراپرٹی میں سے جتنے لڑکے ہیں ان کے 2 اور لڑکیوں کے 1، یعنی لڑکوں کا دگنا حصہ ہوگا۔ فرض کریں کہ اگر 1 بھائی ہے اور 1 بہن ہے تو اس پراپرٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے بھائی کے ہوں گے، 1 حصہ بہن کا ہوگا۔ اور اگر 1 بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں تو ایسی صورت میں پراپرٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے بھائی کے ہوں گے، 1 حصہ بہنوں کا ہوگا۔ اور اسی طرح سے دوسری مثالیں آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اگر مرنے والے کے اپنے ہی ماں باپ سے بہن بھائی نہ ہوں بلکہ کچھ بچے باپ سے ہوں اور 1 بیٹی یا 1 بیٹا ماں سے ہو، یعنی 1 بہن یا 1 بھائی ماں سے ہو، تو ایسی صورت میں تمام جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ ملے گا اس بیٹی یا بیٹے کو، یا بالفاظ دیگر اس بہن یا بھائی کو کہ جو ماں سے ہے، اور 5 حصے ملیں گے ان بہن بھائیوں کو کہ جو باپ سے ہیں۔ لیکن اگر ماں سے جو بہن بھائی ہیں وہ 1 سے زیادہ ہوں، بس فرض کریں کچھ بہن بھائی باپ سے ہیں، کچھ بہن بھائی ماں سے ہیں، ایسی صورت میں تمام پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے باپ کی اولاد کو ملیں گے اور 1 حصہ ماں کی اولاد کو ملے گا۔ اور ماں کی اولاد کو جو حصہ ملے گا وہ برابر آپس میں تقسیم کریں گے، وہاں پر لڑکی اور لڑکے کے حصے میں فرق نہیں ہوگا، اور باپ کی اولاد کو جو حصہ ملے گا وہاں پر تقسیم بندی اسی طریقے سے ہے کہ لڑکوں کے 2 حصے اور لڑکیوں کا 1 حصہ۔ اگر مرنے والے کے بہن بھائی نہ ہوں، یعنی نہ ہی اپنے ماں باپ سے بہن بھائی ہوں مشترک، اور نہ ہی باپ سے بہن بھائی ہوں، اور نہ ہی ماں سے بہن بھائی ہوں، لیکن ان سے اولادیں ہوں۔ اب اگر ان سے اولاد ہے تو اسی ترتیب سے میراث پہنچے گی کہ جو ہم نے پہلے بیان کی، اور ماں سے جو اولاد ہے اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اس میں برابر دیا جائے گا، لڑکوں کے 2 حصے نہیں ہیں۔ بس ماں سے جو بہن بھائی ہیں ان کے بچوں کو بھی جو میراث پہنچے گی وہ اسی حساب سے پہنچے گی کہ جو ان کا حق بنتا ہے، اور ان بچوں میں بھی تقسیم ہوگی اسی حساب سے کہ لڑکوں کے 2 حصے نہیں ہوں گے بلکہ لڑکوں کا 1 حصہ ہوگا، اور جو لڑکوں کا حصہ ہوگا وہی حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو دوسرے طبقے کی میراث کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔